بے معنی اور بے مقصد مقاصد کاموں میں اپنا وقت ضائع کرتے رہیں اور پھر خصوص یار ہونا روئیں. یہ موبائل نے تو آ کے بیڑا غرق کر دیا ہے تعلیم. موبائل نے آ کے تعلیم کا بیڑا غرق کر دیا ہے. رات کو یہ شکایت ہے مدارس کے طلباء سے، رات کو مطالعہ کرنے کی بجائے موبائلوں سے کھیلتے، موبائلوں سے رات گزرتی ہے. مطالعہ کب کریں گے؟ اللہ کا خوف کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور جس مقصد کے لیے والدین نے قربانی دی ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور اساتذہ کے ساتھ سے مل کے رہنمائی دیتے رہنا چاہیے. صرف سبق پڑھ لینا یہ کافی نہیں، اسباق پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ اسباق کے علاوہ بھی اساتذہ کی خدمت میں حاضر رہنا اور ان سے نکات مختلف سوالات کر کے معلوم کرنا یہ علم کے لیے ضروری ہے. تو خیر باتیں بہت سی ہیں، اس حوالے سے چھوڑتا ہوں. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کی یہ کتاب ہے، میں ذکر کر رہا تھا کہ سب سے بڑے شارح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، سب سے بڑے شارح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کتاب کا نام جو ذکر کیا ہے وہ کتاب کا نام ذکر کرتے ہیں الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑا سا فرق ہے، بعض نسخوں میں وہی الفاظ ہیں جو الفاظ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے، اور بعض نسخوں میں وہ الفاظ ہیں جو حافظ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے. علامہ نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی نام ذکر کیا ہے، بلکہ ان سے بھی پہلے علامہ ابن خیر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک سبق چھپا ہے، سبق اسانید کا سبق چھپا ہے، اس میں بھی انہوں نے صحیح بخاری کا وہی نام لیا ہے جو حافظ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے. بہرحال اس کتاب کا نام الجامع الصحیح المسند ہو یا الجامع المسند الصحیح ہو، مقصد دونوں کا ایک ہے. البتہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے من حدیث رسول اللہ کہا ہے، اور حافظ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ نے من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ کہا ہے. امر واقعہ یہ ہے کہ یہ نام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا ہے. امام بخاری سے پہلے اس قسم کا نام کسی نے نہیں رکھا، اس قسم کا نام کسی نے نہیں رکھا. بعد نے مسند رکھا، بعد نے مصنف رکھا، بعد نے آثار رکھا، بعد نے جناب موطا رکھا. ان ناموں پر پہلے کتابیں موجود تھیں، ان ناموں پہ پہلے وہ کتابیں موجود تھیں، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الجامع المسند الصحیح یہ نام رکھا ہے. الجامع کیوں رکھا ہے، المسند کیوں رکھا ہے، صحیح کیوں رکھا ہے، یہ اپنی جگہ ایک تفصیل طرح مسئلہ ہے. جامع کس کو کہتے ہیں، مسند کس کو کہتے ہیں؟ صحیح حدیث کی تعریف تو طالب علم بھائیوں نے پڑھی ہے، صحیح حدیث کی تعریف تو آپ نے پڑھی ہے، شرح نخبہ سے لے کے ابن صلاح تک بشرطے کہ ہم پڑھے ہیں. تو صحیح حدیث اور من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے اوامر، امور اوامر وسنن آپ کی سنتیں، اعمال و ایام ہی آپ کی تاریخ، آپ کے شب و روز کے مشاغل، جہاد اور دوسرے تمام معاملات جو بھی نبی علیہ السلام انجام دیتے تھے وہ تمام کے تمام ایام کے لفظ میں شامل ہے. اب امام بخاری نے یہ جو نام رکھا ہے یہ گویا کہ اس تعریف سے زیادہ جامع تعریف ہے جو ہم اصول کی کتابوں میں حدیث کی پڑھتے ہیں. حدیث کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول و فعل و تقریر، یہ تعریف ہے نا. ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کی اضافت نبی علیہ السلام کی طرف ہو، آپ کا قول ہو، آپ کا فعل ہو، یا آپ کی کیا ہو، تقریر ہو. اب جو امام صاحب نے بات نام رکھا ہے آپ دیکھیں اس میں کیا ہے، من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں تمام اب قولی حدیثیں شامل ہیں، سنن میں تمام فعلی حدیثیں شامل ہیں، اور ایام میں آپ کی زندگی کی پوری تاریخ سے متعلقہ احادیث شامل ہیں. گویا کہ امام صاحب نے جو نام رکھا ہے
وہ اصول حدیث کی کتابوں میں جو حدیث کی تعریف ہے اس سے زیادہ جامع تعریف ہے، اس سے جامع تعریف ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ایک عمل اور ایک ایک بات وہ سنت اور کہنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تعلق سے خالی نہیں ہے۔ میں ایک بات کرتا ہوں، یہاں بات تو بات میں آئے گی، یہاں امام صاحب نے فرمایا کہ اللہ کے یوم کیا ہے الفاظ ہے کہ یوم نازل موازین القسط یوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولہم۔ امام صاحب نے لفظ کیا فرمائے ہیں؟ اعمال بنی آدم وقولہم۔ بعض نسخوں میں اگرچہ افعال کے ہم وزن اقوال کے لفظ موجود ہیں، لیکن قولہم کیوں آیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ قولہم کیا لفظ ہے، کیوں لفظ آیا؟ اقوال ہونے چاہیے، جس طرح کے افعال ہیں جو بات سمجھ آتی ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں قرآن مجید میں اللہ کے کلام کی تابعداری کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ما يلفظ من قول، ما يلفظ من قول۔ حالانکہ زبان سے کئی الفاظ ہوتے ہیں، کئی اقوال ہوتے ہیں، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ نے قول کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہاں افعال کے ساتھ قول کا لفظ قرآن مجید کی تابعداری میں کیا ہے۔ یہ ہے ان کی ایک ایک ادا جو قرآن مجید کی اور نبی علیہ السلام کی سنت کی پیروی میں اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی ہے تو سب سے پہلے اس کتاب کا نام الجامع الصحیح انہوں نے رکھا ہے، پہلے اس سے کسی نے نہیں رکھا۔ امام مسلم نے ان کو دیکھنے کے بعد اپنی کتاب کا نام جامع المسند الصحیح رکھا ہے۔ الجامع المسند الصحیح امام مسلم نے بعد میں رکھا ہے۔ پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں جنہوں نے کتاب کا نام الصحیح کہا ہے، حالانکہ ان کی اساتذہ کی کتابیں موجود تھیں، مگر اس کے باوجود کسی استاد نے بھی اس بات کا لحاظ نہیں کیا اور نہ ہی اپنی کتاب کو انہوں نے صحیح کا لقب دیا ہے۔ سب سے پہلے صحت کا لقب دینے والے کتاب کو وہ کون ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام موطا، امام مالک کی موطا کی کو اہمیت حاصل ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے کہ اصح کتاب جو ہے وہ کون سی ہے؟ وہ موطا ہے، لیکن امام شافعی کا یہ قول صحیح بخاری کی کتابت سے پہلے تھا۔ تمام علماء نے یہ لکھا ہے۔ اب صحیح بخاری کے بعد موطا میں تو روایات بلاغات بھی ہیں، مراسیل بھی ہیں، مکتوبات بھی ہیں، مکتوب روایتیں بھی ہیں، مرسل بھی ہیں اور بلاغات بھی ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ مرسل روایت محدثین کے نزدیک ہے صحیح نہیں ہے، جس طرح کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کے مقدمے میں لکھا ہے کہ جائے کہ منقطع روایت ہو، جب مرسل روایت صحیح نہیں ہے تو منقطع روایت کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ اس لیے امام شافعی نے جو بات فرمائی ہے وہ کچھ اور ہے، یعنی پہلے دور کی ہے۔ صحیح بخاری کو اس وقت امام بخاری نے مرتب ہی نہیں کیا تھا، مگر اس سے بھی حیرت کی بات اب یہ ہے، یہ بات میں کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آج کے دور میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو فتنے دین کے خلاف رونما ہو رہے ہیں، حدیث کے بارے میں، صحیح بخاری کے بارے میں، صحیح مسلم کے بارے میں اکثر و بیشتر ہم اس سے بے خبر ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ آج اس دور میں یہ کہا جا رہا ہے کہ صحیح اول ترین صحیح کتاب امام ابو حنیفہ کی کتاب الاثار ہے، اور کتاب الاثار کو وہی حیثیت حاصل ہے جو کتب حدیث میں صحیح بخاری کو حاصل ہے، اور موطا کو وہ حیثیت حاصل ہے کتاب الاثار کے مقابلے میں جو صحیح مسلم کو ہے۔ اور کتاب الاثار کے بارے میں کیا کہا کہ ہی ام الام، کہ تمام کتابوں کی یہ ماں ہے، تمام کتابوں کی کیا یہ ہے؟ یہ ماں ہے۔ امام مالک نے
کتاب الآثار سے استفادہ کریں کہ موطا کو لکھا ہے یہ باتیں آپ کے علم میں یہ لکھی جا رہی ہیں اور پھیلائی جا رہی ہیں آپ آج کل کتابوں میں، لیکن امر واقعہ اس کے بالکل خلاف ہے، اس لیے کہ کتاب الآثار میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بلا مبالغہ اگر آپ نے کتاب الآثار دیکھی ہے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ 75% روایات حماد بن نبی سلیمان سے، حماد بن نبی سلیمان سے ہے، اور حماد آخری دور میں مختلط ہو گیا تھا، حافظہ اختلاط کا شکار ہو گیا تھا حماد بن نبی سلیمان کا، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سفیان ثوری، شعبہ اور ہشام دستوائی کے علاوہ باقی جو بھی روایت کرتے ہیں حماد سے اختلاط کے بعد کرتے ہیں۔ بات سمجھے طالب علموں، اختلاط کیا ہوتا ہے اور اختلاط سے پہلے کی روایت قبول، اختلاط کے بعد کی روایت قبول نہیں۔ اب امام احمد کہتے ہیں کہ اختلاط ہوا اور ہشام کی روایت، سفیان کی روایت، شعبہ کی روایت یہ تو حماد سے صحیح ہے، لیکن اس کے علاوہ جو بھی روایت کرے حماد سے اس کی روایت صحیح نہیں ہے، وہ اختلاط کا شکار ہے۔ اب امام صاحب کی یہ 75% روایات گویا کہ اختلاط کا شکار ہیں۔ بات سمجھے یا نہیں؟ یہ صحیح کس طرح ہو سکتی ہے؟ بلکہ حیرانی کی بات یہ ہے، اب میں کیا کہوں، اسی کتاب میں ایوب بن عتبہ سے روایت ہے، اسی میں امان بن ابی عیاش سے روایت ہے، اسی میں محمد بن جابر سے روایت ہے، اسی میں جامع اپنے سعید بن زبان سے روایت ہے، یعنی وہ راوی جن کو محدثین نے متروک قرار دیا ہے ان کی روایات بھی کس میں کتاب الآثار میں پائی جاتی ہے، لیکن اب باور کروایا جاتا ہے کہ کتاب الآثار جو ہے وہ صحیح ترین کتاب ہے، سب سے پہلی کتاب۔ اس سے بھی حیران کن بات، اس سے بھی حیران کن بات کیا کہیں، ایک شیخ عتیق اللہ صاحب تھے، موفق مکی نے مناقب میں یہ بات ذکر کی ہے کہ امام ابو حنیفہ پہلے مدون ہے، دین کے پہلے مدون ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں تدوین حدیث کی توفیق دی ہے۔ ہم کیسے گمان کر لیں، مان لیں کہ امام صاحب سے غلطی ہوئی ہوگی جبکہ اللہ نے سب سے پہلے ان سے یہ کام لیا ہے؟ دلیل دیکھنے کیا ہے، دلیل سمجھے، یعنی اللہ نے انہیں توفیق دی ہے تو وہ غلط کام کس طرح کر سکتے ہیں، وہ غلط روایت کس طرح لا سکتے ہیں؟ حالانکہ میں صرف اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ اسی کتاب الآثار میں سعید بن جبیر حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فلا مکہ کے موقع پر بیت اللہ میں داخل ہوئے، اور داخل ہوئے تو وہاں کچھ دو چار رکعتیں پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ تو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام بیت اللہ میں داخل ہوئے اور 4 رکعتیں پڑھی۔ یہ کتاب الآثار کی روایت، اور کس سے ہے؟ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر سے۔ اب کون پوچھے؟ شیخ صاحب سے پوچھئے کہ عبداللہ بن عمر تو نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی نہیں تھے فتح مکہ کے وقت، بیت اللہ کے اندر جاتے ہوئے، وہ ساتھ ہی نہیں تھے، بلکہ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اگر بخاری شریف یاد ہے کچھ نہ کچھ تو صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر پوچھتے ہیں، کس سے؟ حضرت بلال سے، حضرت بلال سے پوچھتے ہیں کہ بلال نبی علیہ السلام نے نماز کہاں پڑھی ہے اور کتنی پڑھی ہے؟ تو حضرت بلال کہتے ہیں 2 رکعتیں پڑھی ہیں نبی علیہ السلام نے عثمانہ کے پاس۔ کتنی رکعتیں پڑھی؟ 2 رکعتیں۔ کتاب الآثار میں کیا ہے؟ 4۔ روایت کس کی ہے؟ عبداللہ بن عمر کی۔ عبداللہ بن عمر تو گھبرا بھی نہ تھے، تو کتنی غلطی ہے ایک روایت میں ہے، لیکن بابر کیا کیا کہ جناب ان سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے، گویا معصوم ہے، وہ معصوم ہے، خطا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک طرف یہ فتنہ ہے، دوسری طرف دیکھیے
کتاب یہ صحیح بخاری، اس کی صحت پر ائمہ کا اتفاق ہے، تمام علماء کا اتفاق ہے، اور اس کی روایات کو اکثر و بیشتر متواتر کہا گیا ہے۔ میرے نزدیک تو یہ تقسیم ہی درست نہیں ہے خبر احاد کی اور متواتر کی، یہ تقسیم ہی درست نہیں ہے، محدثین کی یہ تقسیم قدم نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ تقسیم علامہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے الکفایہ میں کیا، اس سے اصول کی کتابوں میں دارائی ہے۔ ائمہ محدثین کے الفاظ میں وہ تعریف جو تواتر کی ہے وہ کہیں پائی نہیں جاتی، وہ کہیں نہیں پائی جاتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، بلکہ امام ائمہ نے جن کو متواتر قرار دی ہے ان کو یہ حضرات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التمہید میں آمین بن جار کی روایت کو متواتر کہا ہے۔ متواتر حدیث کون سی ہوتی ہے؟ جس سے یقینی علم حاصل ہو۔ کیوں بھائی؟ یہ تعریف پڑھی ہے نا، متواتر وہ ہے جس سے یقینی علم اور خبر واحد وہ ہے جس سے یقینی علم نہ حاصل ہو بلکہ ظنی علم حاصل ہو۔ یہ تقسیم کرتے ہیں۔ اب سوال تو یہ ہے کہ متواتر ہے تو متواتر امام مسلم کہہ رہے ہیں، آپ کو یقین کیوں نہیں ہوتا کہ آمین بالجار کہنا چاہیے؟ کیوں نہیں یقین آتا؟ لیکن میرا ہی جیل اچھا ہے تو بہانے آزار ہے۔ حالانکہ مولانا عبدالرحیم لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیق الموجد میں کہا ہے کہ آمین بالجہر کی روایات احق ہے اور اشرف، زیادہ حق کے قریب ہے اور زیادہ درست ہے۔ تعلیق الموجد میں مولانا عبدالرحیم لکھنوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ خیر، عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب صحیح بخاری کی ہی نہیں بلکہ وہ حدیث جو صحیح بخاری کے راویوں سے مروی ہو ان کا بھی وہی مقام ہے، وہی مرتبہ ہے جو صحیح بخاری کی روایت کا۔ حالانکہ یہ بات اصولاً درست نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا انتخاب کرتے ہیں، راویوں کو پرکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، جھانستے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اویس بن نبی، اسماعیل بن نبی اویس ہے، صحیح بخاری کے راوی ہے، مسلم کے بھی راوی ہے۔ ان پر محدثین نے کلام کیا ہے، مگر معلوم ہے حافظ بھی کیا کہتے ہیں شعب علامت نبلا میں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کی حدیث حسن ہے، حسن درجے کی ہے۔ اگر بخاری اور مسلم اس سے روایت نہ لیتے تو پھر حسن درجے کی اس کی روایت ہوتی، لیکن چونکہ امام بخاری اور مسلم نے اس سے روایت لی ہے اس لیے اسماعیل کی روایت صحیح درجے کی۔ اب سمجھے کچھ کہ امام بخاری کے روایت لینے سے کیا فرق پڑتا ہے، راویوں پر کیا اثر ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان سے پوچھا گیا کہ ابن ابی لینا سے آپ نے روایت کیوں نہیں لی؟ وہ کہنے لگے وہ راوی جن کے بارے میں مجھے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی صحیح حدیث کون سی ہے اور ضعیف کون سی ہے، میں ان سے روایت نہیں لیتا۔ مجھے ہر راوی کے بارے میں پتہ ہے کہ اس کی روایات کون کتنی ہے اور ان روایات میں سے صحیح کتنی ہے، ان روایات میں سے صحیح کتنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ اسلوب ہے، اور علامہ زیدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نصب الرایا میں کہ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری اور مسلم کے راوی جہاں آ جائیں وہ روایت صحیح ہوتی ہے، غلط کہتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ راویوں سے جو کہ صحیح بخاری اور مسلم میں متکلم فی راوی ہیں، مگر ان سے وہ وہی روایت لیتے ہیں جو ان کی صحیح روایت ہوتی ہے، جو ان کی صحیح روایت ہوتی ہے۔ یہ بات علماء کرام اور طالب علم تو شاید سمجھے کہ ضعیف راوی کی صحیح روایت کیسے ہوتی ہے۔ اور بھائی کبھی جھوٹا آدمی تو سچ بول ہی دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا، حتیٰ کہ شیطان نے بھی سچ کہہ دیا تھا نا آیت الکرسی کے بارے میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے تو وہ جھوٹا لیکن سچ بول گیا۔
تو ہے ضعیف، ہوتا متکلم فی ہے، لیکن راوی روایت اس کی صحیح ہوتی ہے. کیوں؟ کہ وہ روایت میں متفرد نہیں ہوتا، منفرد نہیں ہوتا، اس کے مطابق موجود ہوتے ہیں، اس کے شواہد موجود ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی روایتیں لاتے ہیں. تو امام بخاری کا یہ اسلوب ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے معافی حال کتاب معافی کلو معافی حال کتاب، اس کتاب میں جتنی روایات ہیں وہ سب کی سب صحیح ہے، اور اس سے کوئی اجود کتاب، اچھی کتاب، اصح کتاب اور کوئی نہیں. یہ بات امام نسائی نے بھی کہی، یہی بات اپنے امام دارقطنی نے بھی کہی، اور یہی بات امام ابو احمد الحاکم نے بھی کہی. بلکہ امام ابو عبداللہ الحاکم صاحب مستدرک وہ معرفت و علوم الحدیث میں کہتے ہیں کہ جو روایتیں صحیح بخاری اور مسلم میں ہیں وہ تو متفق علیہ ہیں، لیکن ان دونوں کے علاوہ اگرچہ ان راویوں سے ہی روایت دوسری کتابوں میں ہو تو تم انہیں پرکھ لیا کرو، دیکھ لیا کرو، تتبع کر لیا کرو. لیکن بخاری اور مسلم کی کتاب کی احادیث کو پرکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ معرفت و علوم الحدیث کے صفحہ نمبر 60 پر امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے بات کہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اسی طرح دوسرے محدثین نے، حتیٰ کہ امام الحرمین نے اور ابو النصر سجزی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان دونوں حضرات نے، جس طرح کہ امام ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی غلطی سے یہ قسم اٹھا لے کہ میری بیوی کو طلاق، اگر صحیح بخاری میں کوئی حدیث ضعیف ہو تو میری بیوی کو طلاق. امام ابو نصر سجزی سے بھی یہی سوال پوچھا گیا، اور امام الحرمین عبد الملک جوینی رحمہ اللہ سے بھی یہی سوال کیا گیا. یہ ایک آدمی کہتا ہے کہ صحیح بخاری میں کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے، سب صحیح ہے، اور اگر کوئی ضعیف ہو تو میری بیوی کو طلاق. دونوں نے کہا ہے کہ اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ صحیح بخاری میں کوئی ضعیف روایت نہیں ہے. بشرطے کہ کوئی آدمی صحیح بخاری کے اسلوب کو سمجھنے والا ہو، امام بخاری کے اسلوب کو سمجھنے والا بھی ہو، تو پھر سمجھ آتی ہے کہ بخاری میں کوئی غلطی نہیں ہے، بخاری میں کوئی وہم نہیں ہے. انسان ہے، ہو جاتا ہے وہم، ہم اس سے بری ذمہ نہیں سمجھتے کسی کو بھی، سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہو جاتا ہے وہم، لیکن وہ کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصود ہے؟ یہ مقصد قابل غور ہے. یہ بات جس میں وہم ہوتا ہے وہ امام بخاری کا مقصود نہیں ہوتا. وہ امام بخاری اس کو کسی اور بات میں ذکر کرتے ہیں. اگر کہیں تو ایک مثال بھی یہ دیتا ہوں. حدیث مسیح صلاۃ سمجھتے ہیں آپ، اور جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا صلی فإنک لم تصلی، صلی فإنک لم تصلی، نماز دوبارہ پڑھو، تم نے نماز صحیح نہیں پڑھی. یہ حدیث امام بخاری دو جگہ لائے ہیں، ایک استیزان میں اور ایک کتاب الصلاۃ میں. استیزان میں یہاں لائے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، تو وہاں پہلی رکعت کے بعد 2 سجدے کرنے کے بعد جلسہ استراحت کا بھی ذکر ہے. آپ سمجھے، وہاں جلسہ استراحت کا ذکر ہے. لیکن کتاب الصلاۃ میں جلسہ استراحت کا ذکر امام بخاری نے نہیں کیا. اور تمام شارحین کہتے ہیں، اور امام بخاری نے بھی اشارہ کر دیا ہے کہ یہاں راوی کا وہم ہے. یہاں اس موقع پر 2 ایک رکعت کے بعد جلسہ استراحت کا ذکر اس روایت میں، مسیح صلاۃ کی روایت میں. اب دیکھیے، اگر کوئی آدمی کہے کہ صحیح بخاری میں یہ روایت ہے تو پھر غلطی کرے گا نا. بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ وہ صحیح بخاری کی روایت کی طرف اس کا انتساب کرے گا تو وہ غلطی کرے گا نا. اگر وہ کہے کہ جی جلسہ استراحت کی روایت صحیح بخاری میں موجود ہے اور حضرت ابو ہریرہ سے موجود ہے تو وہ آدمی غلطی کرے گا. وہ امام بخاری کے اسلوب کو یا امام بخاری کا جو طریقہ ہے اس کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کتاب ایسی لکھی کہ بعد کے تمام حضرات نے
اس کی صحت کو قبول کیا. بلکہ حافظ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نکتے کی بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ علماء کہا کرتے ہیں متفق علیہ. یہ روایت کیا ہے؟ یہ روایت کیا ہے؟ متفق علیہ. متفق علیہ کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں وہ روایت جس پر اتفاق، وہ روایت جس پر اتفاق. حالانکہ کہتے ہیں بخاری اور مسلم کی روایت پر سارے لوگوں کا اتفاق تو نہیں ہے. اتفاق ہے تو بخاری اور مسلم کا ہے. اتفاق ہے تو بخاری اور مسلم کا ہے. سارے انسانوں کا اتفاق تو نہیں ہے. ابن صلاح کہتے ہیں کہ سارے انسانوں کا اتفاق اس کو لازم ہے. اس لیے لازم ہے کہ تمام امت کے علماء کے نزدیک اس کو تلقی بالقبول حاصل ہے. اور علم میں اعتبار علماء کا ہوتا ہے، عوام کا نہیں ہوتا. بات سمجھے؟ علم میں اعتبار ہے علماء کے قول کا ہوتا ہے، عوام کا نہیں ہوتا. اس لیے متفق علیہ سے مراد تمام کا ہی اتفاق مراد ہے، اگرچہ صحیح بخاری اور مسلم ہی کی متفق علیہ ہو. اس سے آپ اندازہ کریں کہ ائمہ کے نزدیک صحیح بخاری کی حدیث کی اہمیت کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح کہ امام القیلی نے ذکر کیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی تو اس کو امام یحییٰ بن معین، امام احمد بن حنبل، امام علی بن مدینی رحمہ اللہ جو تینوں استاد تھے امام صاحب کے، ان کی خدمت میں پیش کی. یہ میں نے کتاب لکھی ہے، یہ کتاب لکھی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تینوں حضرات نے اس کتاب کا جائزہ لیا. امام القیلی فرماتے ہیں کہ ان تینوں بزرگوں نے امام صاحب سے اتفاق کیا، لیکن 4 روایتوں میں اختلاف کا اظہار کیا. 4 روایتوں میں کہ ان کے بارے میں ہمیں تحفظات ہیں. مگر امام القیلی فرماتے ہیں جس طرح کہ حافظ نے لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ان 4 روایتوں کے بارے میں بھی وہی موقف درست ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب 16 سال میں لکھی ہے، 1-2 سالوں میں نہیں. اس پر 16 سال ان کے صرف ہوئے ہیں. اور اس کی ابتدا انہوں نے مکہ مکرمہ میں کی ہے. مکہ مکرمہ میں میں تو یہ بات اپنے علم کی حد تک دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ اہتمام بھی سوائے امام بخاری کے اور کسی نے نہیں کیا. نہ کسی کو سوچا، نہ کسی کو سوچا، نہ کسی نے کیا کہ کتاب کی ابتدا کہاں سے کی جائے، مکہ مکرمہ سے کی جائے. کیونکہ دین کا محبت وحی کا مرکز کیا ہے، وہ مکہ مکرمہ ہے. یہاں اس کتاب کی ابتدا کرنی چاہیے. اور کتاب کی ابتدا کرنے سے بھی پہلے ہر باب میں کیا کرتے تھے؟ غسل کرتے تھے، 2 رکعتیں پڑھتے تھے، 2 رکعتیں پڑھ کے دعا استخارہ پڑھتے تھے. دعا استخارہ پڑھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ جب مجھے یقین ہو جاتا تھا تو پھر میں وہ روایت کتاب میں درج کرتا تھا. اتنا اہتمام کیا کسی اور کتاب کے مصنف نے، محدث نے کیا ہے امام صاحب سے پہلے؟ چلو بعد میں کو کر لیتا، بعد میں بھی کسی نے نہیں کیا. بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث ساری جمع کر لی. جمع کرنے کے بعد مدینہ طیبہ پہنچے. مدینہ طیبہ میں بھی کہاں؟ ریاض الجنہ میں بیٹھے. فَإِنَّ بَيْتِي وَمِنبَرِي رَوْضَةٌ مِّن رِّيَاضِ الْجَنَّةِ. وہاں ریاض الجنہ میں بیٹھے اور وہاں جا کے اس کتاب کی تبویب کی. اس کتاب کی کیا کی؟ تبویب کی. اب دیکھیے یہ ابتدا مکہ سے کی تو تبویب مدینہ میں کیوں کی؟ اب دیکھیے میں کہا کرتا ہوں، وہ ہمارے کچھ حضرات پڑھتے ہیں کہ بھی ہر ادا سنت مصطفیٰ. سنتے ہیں نا آپ بھی؟ وہ جس کے بارے میں کہتے ہیں مجھے تو نہیں سمجھ آتی ہے. انہی کے ملفوظات میں ہے کہ حضرت صاحب حقہ پیتے تھے اور بغیر بسم اللہ پڑھے پیتے تھے.
اور فرمایا کرتے تھے کہ میں اس لیے بسم اللہ نہیں پڑھتا تاکہ دھواں جو ہے نا اکیلا میرے پیٹ میں نہ جائے، شیطان کے پیٹ میں بھی جائے۔ لیکن تیری ہر ادا سنت مصطفیٰ، اے حکا بنا بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہے تیری ایک ایک ادا سنت مصطفیٰ۔ حضرت امام بخاری ہے وہاں جا کے ابواب کیا رکھے، سارے ابواب مرتب کیے، کیوں کہ دین اسلام کے احکام کی تنفیذ کہاں ہوئی تھی؟ وہ مدینہ طیبہ میں۔ تنفیذ وہ کہاں ہوئی تھی؟ مکہ مکرمہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام پوچھتے بھی تھے کہ ہاتھ کریں، اللہ نے فرمایا کچھ پوئے دیا، صبر کرو، وقت آئے گا۔ وقت آنے پر جہاد کا بھی حکم ہے، وقت آنے پر پھر جناب خنے کا بھی ذکر ہے، جہاں ہوا مکے میں تو ہوتا ہی نہیں تھا۔ وقت آنے پر زکوٰۃ کا نصاب بھی مقرر کر دیا گیا، مکہ مکرمہ میں نصاب تو تھا ہی نہیں، زکوٰۃ کا حکم تھا۔ جی حج کا حکم جو ہے نا وہ مکہ مدینہ طیبہ میں آیا، اور اس کے احکام اور مسائل بھی مدینہ طیبہ میں نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے، نمازوں کے بھی اور حج کے بھی، زکوٰۃ کے بھی۔ زکوٰۃ کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام کی تعلیمات وہ مدینہ طیبہ کی ہے، مکہ مکرمہ کی نہیں ہے، سمجھے یا نہیں؟ اس لیے امام صاحب نے یہی فیصلہ کیا کہ ان احادیث کی تدبیر کو کہاں ہونی چاہیے؟ مدینہ طیبہ میں، اور مدینہ طیبہ کی مسجد میں ہی نہیں بلکہ ریاض الجنہ میں۔ بہن کتنی محبت ہے حضرت امام صاحب کو نبی علیہ السلام سے، اور نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ سے کتنی محبت ہے۔ اور پھر وراق کہتے ہیں، محمد بن نبی حاتم الوراق، کہ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب لکھ رہے تھے تو رات کو کیا ہوتا تھا، ایک ایک رات میں 18 مرتبہ اٹھ کے مسودے کو درست کرتے تھے۔ نیند کہاں گئی؟ ایک رات میں سردیوں کی رات ہی کیوں نہ ہو، 18 مرتبہ بیدار ہو کے کوئی کام شروع کرتے تو بعد میں نیند آتی ہے۔ یہ اہتمام تھا، یہ فکر مندی تھی صحیح بخاری کے حوالے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس فکر مندی کو امت نے تسلیم کیا ہے، اس فکر مندی کو امت نے تسلیم کیا ہے۔ بلکہ میں تو ایک بات کہوں کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فیض الباری کی دوسری جلد میں کہا ہے کہ تمام فقہاء، وہ حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، جتنے بھی ہیں، وہ اپنے مسلک کی تائید صحیح بخاری کی حدیث دیکھ کے فخر کرتے ہیں کہ ہمارے مذہب کی تائید صحیح بخاری کی حدیث سے ہوتی ہے، بطور ترجیح صحیح بخاری کی روایت کو پیش کرتے ہیں۔ اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، لیکن چھوڑتا ہوں۔ یہاں فقہائے اربعہ کا حال یہ ہے کہ صحیح بخاری میں حدیث ان کے مسلک کی آ جائے، موافقت آ جائے تو وہ فخر کریں۔ ادھر حال یہ ہے کہ امام صاحب کے اساتذہ وہ امام بخاری پر فخر کرتے ہیں۔ امام بخاری کے اساتذہ امام بخاری پر فخر کرتے ہیں۔ امام محمد بن بشار بندار، جس سے امام بخاری نے 205 حدیث لی ہے، حافظ ابن حجر نے لکھا ہے فتح الباری کے مقدمہ میں کہ وہ فخر کرتے تھے کہ مجھ سے امام بخاری نے روایتیں لی، مجھ سے امام بخاری نے روایتیں لی ہیں۔ امام محمد بن سلام بیکندی رحمۃ اللہ علیہ، یہ محمد بن سلام ہے، سلام نہیں، محمد بن سلام بیکندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس سلیم بن حاتم گئے، انہوں نے ان کی کتاب کا مسودہ دیکھا، اور اس کتاب پر لکھا ہوا ہے کیا ہے؟ احادیث پر لم یرج الفتح رضی الفتح لم یرج الفتح۔ وہ دیکھ کے کہنے لگے استاد فقط یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کیا لکھا ہوا ہے آپ نے کہ اس حدیث پر نوجوان راضی ہے؟
اس حدیث پر نوجوان راضی نہیں ہے. یہ کون نوجوان ہے؟ پتا نوجوان ہے نا، ابھی بوڑھا نہیں، عمر رسیدہ نہیں. بات سمجھ گئے؟ عمر رسیدہ نہیں، پتا 16-17 سال کی عمر. اور استاد کیا لکھتا ہے؟ لکھا ہوا ہے کہ لم یرزل فتح، یرزل فتح. پوچھا کیا کہ یہ فتح کون ہے؟ تو کہنے لگے وہ محمد بن اسماعیل ہے جس جیسا تو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے گا، جس جیسا تو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے گا. یہ استاد کہہ رہے ہیں. امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ ان کا عالم یہ ہے. امام بخاری کہتے ہیں 1880 اساتذہ سے امام بخاری نے حدیث لکھی ہے. 1080 سے. اللہ اکبر کبیرہ. اور امام صاحب کہتے ہیں کہ کسی کے علم کا روب میرے دل و دماغ پر نہیں تھا سوائے علی بن مدینی. احمد بن حنبل بھی ہے، احمد بن حنبل بھی ہے، اسحاق بن راہویہ بھی ہے، ابن ابی شیبہ بھی ہے، یہ سب ہیں، حمیدی بھی ہیں. لیکن کسی کے علم کا روب اور چھاپ میرے دل و دماغ پر نہیں ہے سوائے علی بن مدینی. کسی نے علی بن مدینی سے یہ بات کہہ دی کہ آپ کے شاگرد تو آپ کے بارے میں یہ تاثر رکھتے ہیں. فرمانے لگے چھوڑو، انہ لم یرا مثلہ، اس نے اپنے جیسا کہاں دیکھا ہے. محمد بن اسماعیل بخاری نے بھی اپنے جیسا کسی کو نہیں دیکھا. یہ سلسلہ حفاظ ہے. عجیب بات ہے. امام ابو بکر اسماعیلی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے امام نسائی جیسا کوئی نہیں دیکھا اور ابن خزیمہ جیسا کوئی نہیں دیکھا. ابن خزیمہ کہتے ہیں میں نے امام بخاری جیسا کوئی نہیں دیکھا. بخاری کہتے ہیں میں نے علی بن مدینی جیسا کوئی نہیں دیکھا. علی بن مدینی کہتے ہیں میں نے شعبہ ثوری، میں نے اللہ آپ کا بھلا کرے عبد الرحمن بن مہدی اور یحییٰ بن سعید قطان جیسا کوئی نہیں دیکھا. یحییٰ بن سعید قطان کہتے ہیں کہ میں نے شعبہ اور ثوری جیسا کوئی اور مالک جیسا کوئی نہیں دیکھا. تین کا نام لیا. امام مالک کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن مسیب جیسا کوئی نہیں دیکھا اور سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ جیسا کوئی نہیں دیکھا. یہ حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے الجواہر والدرر فی ترجمہ شیخ الاسلام ابن حجر میں یہ سلسلہ حفاظ ذکر کیا. اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ امام بخاری پر اساتذہ بھی فخر کرتے ہیں، شاگرد تو فخر کریں گے. امام مسلم نے جو کہا ہے اس سے بڑھ کے فخر کیا. اور کیا بات ہے کہ جو آ کے پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور مجھے اجازت دیجیے، میرا دل چاہتا ہے آپ کے قدم چوموں، آپ کے قدم چوموں. یہ تاثرات ہیں ان کے شاگردوں. اور جو متاخرین کے ہیں حافظ ابن حجر نے جن کو جمع کیا ہے وہ تو ایک طویل داستان ہے جو ختم ہونے والی نہیں. یہ ہے امام بخاری کا تھوڑا سا تعارف اور صحیح بخاری کا تھوڑا سا تعارف. اب صحیح بخاری کی ابتدا اور یہ آخری انتہا دیکھیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدا کہاں سے کی ہے؟ بدروائی سے کی. بدروائی سے کی. کیوں کیا بدروائی سے؟ باقی ائمہ نے کتاب الطہارت سے، اوقات نماز سے، کتاب الایمان سے ان پر کتابوں کا آغاز کیا ہے. لیکن امام بخاری نے کتاب کا آغاز کس سے کیا ہے؟ بدروائی سے. کیوں کیا ہے؟ اس لیے کیا ہے کہ دین کا مدار ہی وہی ہے. دین کا اول اور آخر کیا ہے؟ وہ وہی ہے. ابتدا یہی سے ہوتی ہے. نبی علیہ السلام پر وحی کا آغاز ہوا تو آپ کو نبوت دی. وحی آئی تو دین کے احکام کا علم ہوا. اس لیے وحی کا تعارف امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کروایا. کب وحی ہوئی، کیسے وحی ہوئی، ابتدائی مراحل کیا تھے،
یہ سارا تذکرہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کا آغاز کیا. اور حدیث ابتدا میں وحی کے سلسلے میں کیا لائے؟ انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، یہ لائے بطور مقدمے کے. اور یہ حدیث بھی انہوں نے ذکر کی کس سے؟ امام حمیدی سے. حدثنا حمیدی عن سفیان عن محمد بن ابراہیم عن علقمہ عن عمر بن الخطاب. یحییٰ بن سعید رہ گیا. سفیان بن عیینہ روایت کرتے ہیں یحییٰ بن سعید سے، یحییٰ بن سعید روایت کرتے ہیں علقمہ سے، علقمہ روایت کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے. اب اس روایت کو لائے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ سب سے پہلے وحی کے ساتھ جڑنے والوں اپنے اور اس وحی پر عمل کرنے والوں اپنے نیتوں کو درست کر لو، اپنی نیتوں کو درست کر لو. اگر نیت درست ہوگی تو عمل کا نتیجہ وہ صحیح ہوگا. اگر نیت درست نہیں ہوگی تو اللہ کے ہاں اس عمل کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہوگا. اور ابتدا امام حمیدی سے امام صاحب نے کی. حدثنا حمیدی کا ہے، ان کا نام عبداللہ بن زبیر ہے. اور آخری روایت احمد بن اشقاق سے لائے ہیں. یہ احمد بن اشقاق باب نہیں ہے، لقب ہے. اسی نام سے محمد بن اشقاق بھی ہے، علی بن اشقاق بھی ہے. اور یہ تینوں بھائی نہیں ہیں، علیحدہ علیحدہ ہیں. محمد بن اشقاق، علی بن اشقاق، احمد بن اشقاق. محمد بن علی سے تو روایت موجود ہے سنن میں، لیکن احمد بن اشقاق سے امام بخاری ہی نے روایت لی ہے، نہ امام مسلم نے لی ہے، نہ ہی باقی اصحاب ستہ نے لی، نہ ہی اصحاب ستہ نے لی. صرف امام بخاری نے روایت لی ہے احمد بن اشقاق سے. تو پہلی روایت امام صاحب نے حمیدی سے لی. حمیدی کا دیکھیے عجیب اتفاق ہے. حمیدی کا باخذ کیا ہے؟ حمد. حمیدی کا باخذ کیا ہے؟ مادہ کیا ہے؟ حمد. آخری روایت احمد سے ہے، اس کا مادہ کیا ہے؟ حمد. گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اول و آخر اللہ کی حمد ہی ہے. اول و آخر کیا ہے؟ سب کچھ اللہ کی حمد پر موقوف ہے. قرآن مجید کی ابتدا ہوتی ہے تو کس سے ہوتی ہے؟ الحمدللہ سے ہوتی ہے. ابن کثیر نے لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ کہ امام حضرت آدم علیہ السلام جس وقت اللہ نے ان کے جسد میں روح پھونکی تو سب سے پہلا کلمہ جو آدم علیہ السلام کی زبان سے نکلا وہ الحمدللہ. حافظ ابن حجر نے لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی زبان سے سب سے پہلا کلمہ اللہ اکبر کا تھا. فتح باری میں اللہ اکبر کا تھا، اور آخری اللہ بالرفیق الاعلی میں. اور یہاں آدم علیہ السلام کی زبان سے سب سے پہلا کلمہ کیا ہے؟ الحمدللہ. امام بخاری بھی یہی اصطلاح یعنی یہی سمجھتے ہیں کہ اول و آخر کیا ہے؟ اللہ کی تعریف. اللہ لک الحمد فی الاولی والآخرہ، الحمد فی الاولی والآخرہ. اول و آخر اللہ کی حمد. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر یہاں احمد بن اشقاق کی روایت، یہ احمد بن اشقاق 217 میں امام بخاری نے ان سے پڑھا ہے. خود امام صاحب فرماتے ہیں یہ میرے مصر کے آخری استاد. 217 میں نے ان سے پڑھا ہے. ہاں جی. اور امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت اس لیے بھی ابتدا کی ہے کہ امام حمیدی مکہ مکرمہ کے امام تھے. امام شافعی کے ہم سبب تھے. سفیان بن عیینہ کے شاگرد ہیں، اور کہاں کے امام ہیں؟ مکہ مکرمہ کے ہیں. وحی کا آغاز بھی مکہ مکرمہ میں، اور پہلی حدیث کا استاد بھی وہ جو مکہ مکرمہ میں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے نا اللہ اکبر کبیرہ کہ میرا یہ دین عرب سے عجم تک نکلے گا، عرب سے نکل کے عجم کی حدود میں پھیلے گا.
مصر اس وقت عجم تھا، آج بھی افریقہ کا ملک ہے، وہ عربوں کا ملک نہیں ہے، افریقہ میں شمار ہوتا ہے اور عجمی ملک ہے وہ۔ امام بخاری نے آمد بن اشقاق سے روایت لا کے اسی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ نبی علیہ السلام کا دین عرب سے نکل کے عجم تک پہنچ چکا ہے۔ آپ کے ادھر کی آپ کا حکم، آپ کے روایات، آپ کے کا دین جو ہے وہ عرب سے نکل کے کہاں تک؟ عجم تک پہنچ چکا ہے۔ اس لیے آخری روایت یہ لائے ہیں آمد بن اشقاق سے، اور آمد بن اشقاق کے بعد باقی راوی تمام کیا ہیں؟ وہ کوفی ہیں، اور کوفہ یہ عرب کا ملک بنا ہے۔ پہلے یہ فارس کا تھا، فارس کا علاقہ تھا، پھر بعد میں عرب ہوا، جیسے مصر بعد میں عرب بنا ہے۔ تو یہ آخری سند ہے جو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے۔ اور ابو زرع امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، اور یہ عمر بن جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں۔ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں ابو زرع بن عمر بن جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ راوی روایت کرتے ہیں حضرت اس سے ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بات کے مسئلے میں بہت سی باتیں ہیں لیکن چھوڑتا ہوں اپنی کمزوری کی وجہ سے۔ آگے وہ بات حدیث لائے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کہ دو اللہ کے دو کلمے ہیں جو رحمان کو بڑے پیارے ہیں۔ کلمے دو ہیں جو رحمان کو بہت پیارے ہیں۔ ظاہر بات ہے بھائیوں، جو کلمے رحمان کو بھاری محبوب ہوں، پیارے ہوں، تو وہ کلمے پڑھنے والے بھی تو اللہ کے ہاں محبوب ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اللہ کے ہاں پیارے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اس لیے اگر اللہ کے ہاں پیار چاہتے ہیں تو ہمیں اس وظیفے کو پڑھنا چاہیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک حدیث کے لفظ ہے کہ یا ابا ذر الا انبئک بافضل الکلام، کہ اے ابو ذر کیا میں تم کو افضل کلام کی خبر نہ دوں؟ اور ایک حدیث کے لفظ یہ ہے کہ خود حضرت ابو ذر پوچھتے ہیں کہ حضور سب سے افضل کلام کون سا ہے؟ ای الکلام افضل؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ما اوحى اللہ سبحانہ وتعالی لملائکتہ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو وحی کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ فرشتوں نے ابتدا بھی کہا تھا نحن نسبح بحمد ربک، بحمدہ نحن نسبح بحمدہ، یا اللہ ہم تیری تسبیح بیان کریں گے۔ عاملین عرش بھی کیا پڑھتے ہیں؟ وہ بھی یہی سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے ہیں، فرشتے بھی یہی سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے ہیں۔ سبحان کلمہ تنزیہ ہے، کلمہ تنزیہ ہے، ہر عیب، ہر نقص، ہر کمزوری سے پاک وہ کون ہے؟ صرف اللہ۔ باقی کوئی ایسا نہیں جو بے عیب ہو، جس میں کوئی نقص نہ ہو، جس میں کوئی کمزوری نہ ہو۔ ہر بے عیب کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ کمزوری ہر میں ہے پائی جاتی۔ آپ دیکھیں کائنات میں سب سے افضل ترین ہستی ہمارے عقیدے کے مطابق سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ نماز میں بھولے ہیں یا نہیں؟ نبی علیہ السلام سوئے ہیں یا نہیں؟ نبی علیہ السلام صبح کی نماز فوت ہو گئی، آپ سوئے رہے یا نہیں؟ یہ نبی علیہ السلام سے حالات بیتے ہیں یا نہیں؟ لیکن اللہ ذوالجلال کو نیند تو کجا منہ بھی نہیں آتی۔ وما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولا ہوا نہیں ہے، ہر بھول سکتا ہے، ہر تھک سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے 7 آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا، وما بشرا من لوگوں، مجھے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ ہر انسان تھکتا ہے، ہر چیز تھک جاتی ہے، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام تھکتے نہیں۔ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ میں کوئی عیب اور کوئی نقص اور کوئی کمزوری نہیں ہے۔ بے عیب ذات
اللہ ذو الجلال کی اولاد ہے، اللہ کا کوئی شریک ہے۔ اب جو آدمی سبحان اللہ بھی پڑھتا ہے اور اللہ کا کسی کو شریک بھی بناتا ہے، کسی کو اللہ کا شریک بھی بناتا ہے، وہ گویا سبحان اللہ کے معنی صحیح ہے خبر، وہ گویا سبحان اللہ کے معنی و مفہوم سے بھی یہ خبر ہے۔ شریک اللہ ذو الجلال کا دیکھیے، آپ دکان کرتے ہیں، اکیلے کام نہیں سر انجام دے سکتے، تو آپ اپنی شراکت کے لیے کسی ساتھی کو اپنا شریک بنا دیتے ہیں، اور ٹائم میں آدھا وقت میں صرف کروں گا، آدھا آپ صرف کریں، پارٹیشن کرتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قسم کی پارٹیشن کوئی کی کسی سے نہیں کی۔ اللہ اس قسم کی کمزوریوں سے کیا ہے؟ پاک ہے، اور یہ صفت صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہے، باقی اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہے۔ تو سبحان کے معنی کیا ہے کہ اللہ بے عیب ہے، اور حمد وہ جس کی تمام اوصاف ذاتی ہو، حمد اس کی ہوتی ہے جس کے تمام اوصاف ذاتی ہو، اور اللہ ہی ہے جس کے تمام صفات ذاتی ہو۔ اللہ کے علاوہ جس کی جو صفت ہے وہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کے علاوہ جس کی بھی جو صفت ہے وہ اللہ کی کیا ہے؟ عطا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی حیات یہ بھی اللہ کی کیا ہے؟ عطا ہے۔ لیکن بعض حضرات نے کہا نہیں، نبی علیہ السلام کی حیات ذاتی ہے، ذاتی ہے معاذ اللہ، اور یہ پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ کی حیات ذاتی ہے تو آپ پر موت نہیں آئی، آپ پر موت نہیں آئی۔ کیا ہوا؟ کہتے ہیں ایسے ہوا کہ چراغ جل رہا تھا اور اوپر سکوپ رکھ دیا گیا، گلاس رکھ دیا گیا، نیچے چراغ جلتا ہی رہا، لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، زندہ تھے، اور اسی سے پھر زندگی، دنیاوی زندگی کا مسئلہ نکلا۔ آپ قبر میں بھی دنیاوی زندگی ہی گزار رہے ہیں، لیکن یہ سارے تصورات غلط۔ نبی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کے جسد اطہر سے روح مبارک آپ کی نکلی۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایسی خوشبو آئی کہ میں نے ایسی خوشبو پہلے نہیں دیکھی تھی، سنی تھی، دیکھی سنی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے، پیشانی کو بوسہ دیا اور عرض کیا کہ اللہ آپ کو دو بار موت نہیں دے گا، اور بلکہ خطبہ بعد میں ارشاد فرمایا تو کیا کہا؟ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ جو محمد رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا آپ فوت ہو چکے، معبود فوت نہیں ہونے والا۔ جو ہمارا معبود ہے اللہ، وہ حی لا یموت ہے، اس لیے یہ تصور بھی جس نے دیا ہے غلط ہے۔ باقی جس کو جو بھی حاصل ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے۔ اس لیے حمد اللہ ذو الجلال، الحمدللہ، حمد کس کے لیے ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ باقی کے لیے مدح کا لفظ ہوتا ہے، نعت کا لفظ ہوتا ہے، حمد کا لفظ۔ حمد رسول کریم کہا کبھی کسی نے؟ حمد باری تعالیٰ ہی کہتے ہیں، نعت رسول مقبول کہتے ہیں، مدح رسول کہتے ہیں، حمد رسول کبھی کسی نے نہیں کہا۔ اس لیے حمد میں اور نعت میں یہ بنیادی فرق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سمجھنے کی توفیق دے۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، جو بے عیب ہے اور تمام اوصاف سے متصف ہے، عظیم بھی وہی ہے۔ تمام اوصاف سے متصف ہے، عظیم بھی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم، اس جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ صفات اللہ ذو الجلال کی بعض صفات وہ ہیں جس کو مثبتہ کہتے ہیں، بعض وہ ہے جس کو منفیہ کہتے ہیں، اور انہی کی تعبیر بعض کہتے ہیں کہ صفات جلال ہیں، بعض نے کہا کہ صفات کمال ہیں۔ حمد میں صفات کمال ہیں اور سبحان میں صفات جلال ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں بہت سی اصطلاحی باتیں ہیں، لیکن انہی کلماتوں پر اور انہی معبودات پر
بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح حدیث کو سمجھنے کی توفیق دے, عمل کرنے کی توفیق دے, اور اس ورد کو, اس ذکر کو ورد زبان بنانے کی توفیق عطا فرمائے. ذکر کی فضیلت میں جو احادیث ہے اس کا ذکر بھی میں چھوڑتا ہوں اور اسی پر اکتفا کرتا ہوں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. اور سنت کے مطابق یہ سبحانک اللہم و بحمدک مجلس کے اختتام میں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک, جنہیں امام بخاری نے بھی گویا کہ اشارہ کر دیا کہ جناب میں بھی مجلس سے اور کتاب سے فارغ ہو رہا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ تبارک اللہ. ابھی آپ سے بات فرما رہے تھے صحیح بخاری کی آخری حدیث پر محدث الاثر حضرت الاستاذ استاذ العلماء فضیلت الشیخ شیخ ارشاد الحق حسنی حفظہ اللہ تعالی, اللہ ہمارے شیخ کو صحت و تندرستی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے. تو ابھی ہم اپنے آج کے حصہ ہے تقسیم اسناد و انعامات, اس کا آغاز